بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے اندھیرے میں کمرے کی خاموشی کو ثنا کی گھٹی گھٹی چیخوں نے توڑ دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح الماری کے کپڑے اور درازوں کا سامان فرش پر پھینک رہی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ خوف اور وحشت سے سفید پڑ چکا تھا۔ کہاں گیا؟ کہاں چلا گیا؟ میں برباد ہو جاؤں گی، وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ اپنے بال نوچتے ہوئے بڑبڑائی۔ اس کا شوہر آصف جو آواز سن کر بھاگتا ہوا آیا تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ثنا، کیا ہوا؟ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ ثنا نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ وہ لاکٹ، آصف، وہ لاکٹ نہیں مل رہا۔ کون سا لاکٹ؟ ارے مل جائے گا، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آصف نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم نہیں سمجھو گے، وہ چلائی۔ وہ معمولی لاکٹ نہیں تھا، میری زندگی تھی اس میں، اور وہ تمہاری ماں کے پاس ہے۔ میں نے کل انہیں میرے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، ان کی نظریں اسی پر تھیں، ان کی آنکھوں میں لالچ تھا۔ آصف، جاؤ ابھی جا کر ان سے وہ لاکٹ لے کر آؤ، ورنہ ہم دونوں مارے جائیں گے۔ آصف کے چہرے پر بے یقینی کی لہر دوڑ گئی۔ اماں، ثنا، تم ہوش میں تو ہو؟ اماں بھلا تمہارا لاکٹ کیوں لیں گی؟ کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ میں اس گھر میں رہوں، ثنا نے روتے ہوئے الزام لگایا۔ اس دن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں داخل ہونے والا یہ طوفان کسی لاکٹ کا نہیں بلکہ ایک ایسی گہری سازش کا تھا جو سب کچھ تباہ کرنے والی تھی۔ میری سادہ سی محبت بھری دنیا کو آگ لگنے والی تھی۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم اس موڑ تک کیسے پہنچے، آپ کو میری کہانی شروع سے سننی ہوگی۔ میرا نام نورین ہے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ بھائی آصف مجھ سے بڑا اور میں چھوٹی۔ ابا کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد ہماری دنیا صرف ہماری ماں تھی۔ اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے، محنت مزدوری کر کے ہمیں پالا پوسا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا آصف اعلیٰ تعلیم حاصل کرے تاکہ اسے وہ مشقت بھری زندگی نہ گزارنی پڑے جو انہوں نے گزاری تھی۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اماں نے دن کو رات اور رات کو دن بنا دیا۔ صبح سویرے اٹھ کر 2 گھروں میں صفائی کا کام کرتی، پھر گھر آ کر محلے والوں کے کپڑے سیتی اور رات گئے تک مشین کی گڑگڑ میں ان کی جوانی ڈھلتی رہی۔ تب کہیں جا کر میرے بھائی کی یونیورسٹی کی فیس جمع ہوتی تھی۔ میں بھی ایک سرکاری اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ جب میں اماں کو یوں کام کے بوجھ تلے دبا دیکھتی تو میرا چھوٹا سا دل کڑتا تھا۔ بھائی بھی اماں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ اکثر اماں کے تھکے ہوئے پیر دباتے ہوئے کہتے، اماں بس کچھ دن اور صبر کر لیں، جس دن میں کسی قابل ہو گیا آپ کے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے اور آپ رانیوں کی طرح رہیں گی۔ اماں مسکرا کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، میرا چاند بیٹا، تیری کامیابی ہی میرا سکون ہے۔ وقت گزرتا گیا اور بھائی نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا۔ جلد ہی انہیں ایک بہت اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ ہماری زندگی بدلنے لگی تھی۔ اماں نے لوگوں کے گھروں کا کام چھوڑ دیا تھا، مگر سلائی کا کام وہ اب بھی کرتی تھیں۔ کہتی تھیں، بیٹی محنت میں عظمت ہے۔ یونیورسٹی میں بھائی کو ایک لڑکی پسند آ گئی تھی جس کا نام ثنا تھا۔ بھائی اسے شادی کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے اماں کو بتایا تو اماں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھیں، زندگی تم نے گزارنی ہے، تو لڑکی تمہاری پسند کی ہو یا میری، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس گھر بسانے والی ہو۔ اماں خوشی خوشی بھائی کا رشتہ لے کر ثنا کے گھر گئی۔ وہ لوگ بھی بھائی کی اچھی نوکری اور ہمارے شریف خاندان کو دیکھ کر فوراً مان گئے۔ بھائی کی شادی پر اماں کی خوشی دیدنی تھی۔ میرا اکلوتا بھائی تھا اور میں بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ شادی کے بعد ثنا ہمارے گھر آ گئی۔ اماں نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا۔ 2 مہینے گزر گئے۔ اماں اسے کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ ہم ماں بیٹی مل کر گھر کا سارا کام کرتی اور بھابھی کو ان کے کمرے میں ہی بیٹھے بٹھائے کھانا پہنچا دیتی۔ یہاں تک کہ بھائی اور بھابھی کے کپڑے بھی اماں ہی دھوتی تھیں۔ میں نے اس وقت میٹرک کے پیپر دیے تھے۔ ایک دن بھائی اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اماں اب نورین کی شادی کر دینی چاہیے، یہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے۔ بھائی کی بات سن کر اماں کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے جو سایہ لہرایا تھا وہ مجھ سے چھپا نہ رہ سکا، مگر اگلے ہی پل انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ میرے رشتے کی تلاش شروع ہو گئی۔ بھابھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں، مگر ان کے انداز میں اپنائیت سے زیادہ فرض نبھانے کا عنصر غالب تھا۔ ایک شام بھائی اور بھابھی اپنے کمرے میں بیٹھے تھے اور میں اماں کے سر میں تیل لگا رہی تھی۔
ان کے کمرے کا دروازہ ٹھیک سے بند نہیں تھا اور اندر سے بھابھی کی دبی دبی آواز آ رہی تھی، آصف، آپ کو نہیں لگتا کہ اس گھر میں ہماری کوئی پرائیویسی نہیں ہے؟ بھابھی نے شکوہ کیا۔ کیوں؟ کیا ہوا ثنا؟ بھائی کی آواز میں تھکاوٹ تھی۔ جب دیکھو اماں جی کسی نہ کسی بہانے کمرے میں آ جاتی ہیں، کبھی چائے لے کر، کبھی پھل لے کر۔ میں آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں مگر ہر وقت ایک کھٹکا لگا رہتا ہے۔ ارے وہ محبت کرتی ہیں ہم سے، اس لیے خیال رکھتی ہیں۔ بھائی نے سمجھانے کی کوشش کی۔ محبت اور دم گھٹنے میں فرق ہوتا ہے آصف۔ بھابھی کی آواز میں تلخی ابھری۔ اور نورین بھی ہر وقت اماں جی کے کان بھرتی رہتی ہے۔ مجھے ان دونوں ماں بیٹی کی نظریں اچھی نہیں لگتی، ایسے دیکھتی ہیں جیسے میں نے آپ کو ان سے چھین لیا ہو۔ ثنا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اچھا تو پھر نورین کی شادی میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ جلدی سے اسے رخصت کریں تاکہ اماں جی کی توجہ بٹے اور ہمیں بھی کچھ سکون ملے۔ میں اس گھر میں قیدی کی طرح محسوس کرتی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اماں کے ہاتھ جو میرے بالوں میں حرکت کر رہے تھے ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئے۔ ان کے چہرے پر گہری تکلیف تھی۔ میں نے فوراً بات بدلنے کی کوشش کی۔ اماں، کل بازار چلیں؟ مجھے کچھ چوڑیاں لینی ہیں۔ اماں نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ اس رات وہ ٹھیک سے سو نہیں پائیں۔ ان کی خاموش تسلیوں کی آواز مجھے رات بھر بے چین کرتی رہی۔ کچھ ہی دنوں بعد میرا رشتہ ایک متوسط طبقے کے خاندان میں طے ہو گیا۔ میرے ہونے والے شوہر کامران کا اپنا چھوٹا سا کاروبار تھا۔ اماں کو لڑکا اور خاندان پسند تھا۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ بھائی اور بھابھی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر ان کی خوشی کی وجہ کچھ اور تھی۔ شادی کی تاریخ طے ہوتے ہی بھابھی کا رویہ مزید بدل گیا۔ ایک دن اماں نے بڑی محبت سے نہاری پکائی جو بھائی کو بہت پسند تھی۔ جب دسترخوان پر کھانا لگایا گیا تو بھابھی نے پلیٹ کی طرف دیکھ کر ناک چڑھائی۔ اماں جی، یہ اتنا تیل والا کھانا کون کھاتا ہے آج کل؟ یہ تو صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ بھائی جو بڑے شوق سے نوالا توڑ رہے تھے، ان کا ہاتھ رک گیا۔ اماں کا چہرہ بجھ گیا۔ بیٹا، آصف کو بہت پسند ہے، اس لیے بنائی تھی۔ آصف کو پہلے پسند ہوگی، اب ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، بھابھی نے صاف کہا اور اپنے لیے صرف سلاد منگوا لیا۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر میں اکثر باہر سے کھانا آنے لگا، کیونکہ بھابھی کو اماں کے ہاتھ کا بنا سادہ کھانا غیر معیاری لگتا تھا۔ شادی کی تیاریوں کے دوران اماں نے اپنی پرانی صندوقچی کھولی اور وہ زیورات نکالے جنہوں نے ابا کی نشانی کے طور پر سالوں سے سنبھال کر رکھے تھے۔ یہ تمہاری امانت ہے بیٹی، انہوں نے میری ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ کاش تیرے ابا زندہ ہوتے تو تیری رخصتی دھوم دھام سے کرتے۔ اماں، میرے لیے آپ ہی سب کچھ ہیں، میں نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا۔ بھابھی جو دروازے سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں اندر آ گئی۔ اماں جی، یہ کتنے پرانے ڈیزائن کے زیور ہیں، نورین پہنے گی تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ اماں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بیٹی، یہ خالص سونے کے ہیں اور پرانی چیزوں کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، مگر آج کل فیشن کا زمانہ ہے، بھابھی نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور کندھے اچکا کر چلی گئی۔ مجھے ان کا رویہ زہر لگا، مگر میں اماں کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آخر میری شادی کا دن آ گیا۔ اماں نے اپنی بساط سے بڑھ کر سب کچھ کیا۔ جب میری رخصتی کا وقت آیا تو میں اماں کے گلے لگ کر بہت روئی۔ اماں، اپنا خیال رکھنا، میں نے سسکتے ہوئے کہا۔ تو میری فکر نہ کر، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بس اپنا گھر بسانا اور ہمیشہ خوش رہنا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو میری نظر اس گھر کے دروازے پر کھڑی اماں پر پڑی۔ بھائی اور بھابھی مہمانوں میں مصروف تھے اور اماں اس بڑے سے گھر میں بالکل تنہا کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسوں کا سمندر تھا اور چہرے پر ایک ایسی ویرانی تھی جسے دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں اپنے سسرال آ گئی۔ کامران ایک بہت اچھے اور محنتی انسان تھے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن ان کے چہرے پر ہر وقت ایک انجانی پریشانی چھائی رہتی تھی۔ ان کا چھوٹا سا کاروبار مسلسل نقصان میں جا رہا تھا۔ شادی کے ابتدائی چند ہفتے تو بڑی خوشی میں گزرے، لیکن جلد ہی مجھے مالی مشکلات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا۔ ایک رات کامران بہت دیر سے گھر آئے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں کھانا گرم کر کے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ کامران، سب ٹھیک ہے؟ میں نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایک لمبی سانس لی۔ نورین، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تمہیں ایک بہتر زندگی دینے کا خواب دیکھا تھا، مگر کاروبار میں ایک اور بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، شاید مجھے یہ سب بند کرنا پڑے گا۔
ان کی آواز میں شکستگی تھی۔ میں نے ہمت کر کے ان کا ہاتھ تھاما۔ کامران، ہم اس مشکل میں ایک ساتھ ہیں۔ اچھے اور برے وقت ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے لیے تو ہوتے ہیں۔ آپ ہمت مت ہاریں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میری باتوں سے انہیں حوصلہ تو ملا، مگر حقیقت تلخ تھی۔ دوسری طرف میں اماں کے لیے بہت فکر مند رہتی تھی۔ میں جب بھی فون کرتی، اماں بہت مختصر بات کرتی۔ ان کی آواز میں وہ پرانی کھنک نہیں تھی۔ ایک دن میں نے اماں کو فون کیا تو وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ بیٹا کیسی ہو؟ کامران ٹھیک ہے؟ جی اماں، ہم سب ٹھیک ہیں۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ کی آواز ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی، مجھے پس منظر سے بھابھی کی اونچی آواز سنائی دی۔ اماں جی، کس سے بات کر رہی ہیں؟ اوہ، نورین سے۔ روز روز فون کر کے اس کے سسرال والوں کو کیا بتانا چاہتی ہیں آپ؟ یہی کہ ہم نے بیٹی کو کچھ دیا نہیں، جو آپ کو اس کی اتنی فکر لگی رہتی ہے؟ وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اسے خوش رہنے دیں۔ اماں نے گھبرا کر فوراً کہا، اچھا بیٹی، میں بعد میں بات کرتی ہوں، اور فون بند کر دیا۔ میرے کانوں میں بھابھی کے زہریلے الفاظ گونج رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنی ماں سے دل کھول کر بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ادھر اماں کے گھر میں میری رخصتی کے بعد بھابھی نے گھر کا پورا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ انہوں نے اماں کے پرانے برتن، ان کی ہاتھ سے بنی چادریں اور دیگر چیزیں یہ کہہ کر اسٹور روم میں پھینک دی تھیں کہ یہ کچرا گھر کی شان و شوکت کو خراب کرتا ہے۔ اماں خاموشی سے سب کچھ سہ رہی تھیں، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دوپہر جب بھائی دفتر میں تھے، اماں صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی کھردری شکل کا آدمی کھڑا تھا۔ ثنا بی بی ہیں گھر پر؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی ہیں، آپ کون؟ اماں نے پوچھا۔ اتنے میں بھابھی اپنے کمرے سے نکل آئے۔ اس آدمی کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے منع کیا تھا نا؟ بھابھی نے گھبرا کر دبی آواز میں کہا۔ وقت ختم ہو رہا ہے ثنا بی بی۔ وہ آدمی بھی دھیمی مگر خطرناک آواز میں بولا۔ وہ چیز کہاں ہے؟ صاحب زیادہ انتظار کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں، مجھے تھوڑا وقت اور دو۔ بھابھی کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ بڑھیا ہر وقت منڈلاتی رہتی ہے سر پر، مجھے موقع ہی نہیں مل رہا۔ اس آدمی کی نظر اماں پر پڑی جو پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں فوراً خاموش ہو گئے۔ اس آدمی نے اماں کو ایک عجیب سرد نظروں سے دیکھا اور بغیر کچھ کہے واپس مڑ گیا۔ کون تھا یہ بیٹا؟ بڑا پریشان لگ رہا تھا، اماں نے نرمی سے پوچھا۔ بھابھی کا خوف فوراً غصے میں بدل گیا۔ میرا کزن تھا۔ آپ کو میرے خاندانی معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اماں جی، اور آئندہ میری باتوں پر کان لگانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں کا دل انجانے خوف سے بیٹھ گیا۔ یہ کیسا کزن تھا جس سے بھابھی اس قدر خوف زدہ تھی، اور وہ کون سی چیز تھی جس کا وہ تقاضا کر رہا تھا؟ اماں اس دن بہت بے چین رہی۔ ادھر کامران کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ کاروبار مکمل طور پر ڈوب چکا تھا اور وہ قرض میں جکڑے جا چکے تھے۔ ایک شام وہ گھر آئے اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ سب ختم ہو گیا نورین، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان کو اس طرح ٹوٹتے دیکھ کر میرا دل بھی ٹوٹ گیا۔ اسی لمحے میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں اٹھی، اپنی الماری کھولی اور وہ زیورات نکال لائے جو اماں نے میری شادی پر دیے تھے۔ یہ میری کل کائنات تھی، میرے باپ کی آخری نشانی اور میری ماں کی زندگی بھر کی جمع پونجی۔ میں نے وہ زیورات کامران کے سامنے رکھ دیے۔ کامران، یہ دیکھیے، ہم ابھی ہارے نہیں ہیں۔ کامران نے آنسو بھری نظروں سے مجھے اور زیورات کو دیکھا۔ نورین، یہ میں نہیں لے سکتا۔ یہ تمہاری اماں نے، یہ تمہارے باپ کی، یہ میرے برے وقت کے لیے تو تھا نا۔ میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ اور آپ کو اس حال میں دیکھنے سے برا وقت میرے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ انہیں بیچ دیں اور کاروبار میں لگا دیں، ایک نئی شروعات کریں۔ میری خوشی آپ کی خوشی سے کامران۔ کامران نے کانپتے ہاتھوں سے وہ زیورات اٹھائے۔ ان کی آنکھوں میں تشکر، شرمندگی اور محبت کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ اس رات ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ایک نئی امید کی کرن بھی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی سب سے قیمتی امانت اپنے شوہر کے حوالے کر دی تھی، اور اب میں بس دعا کر رہی تھی کہ میری یہ قربانی رائیگاں نہ جائے۔ میری دی ہوئی قربانی رنگ لانے لگی تھی۔ کامران نے زیورات بیچ کر جو رقم کاروبار میں لگائی تھی، اس میں جیسے برکت شامل ہو گئی تھی۔ اس کی دن رات کی محنت اور میری دعائیں کام آ رہی تھیں۔ کاروبار آہستہ آہستہ پاؤں پر کھڑا ہونے لگا تھا۔ کامران کے چہرے پر مہینوں بعد میں نے سکون
اور امید کی چمک دیکھی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر میرے دل کے کونے میں اماں کے لیے تشویش کی ایک لہر ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ دوسری طرف اماں کے گھر میں ماحول دن بدن زہریلا ہوتا جا رہا تھا۔ بھابھی کی بے چینی اور چڑچڑا پن حد سے بڑھ گیا تھا۔ وہ اکثر فون پر دبی دبی آواز میں کسی سے جھگڑ رہی ہوتی۔ ان کی راتوں کی نیند جیسے حرام ہو گئی تھی۔ ایک دن اماں گھر کی صفائی کر رہی تھیں کہ بھابھی کے کمرے کے پاس سے گزریں۔ اندر سے بھابھی کے غصے میں بھری سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا نا، مجھے مزید وقت چاہیے، نہیں ملا ابھی تک۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں ہر چیز اتنی آسان ہے؟ وہ بڑھیا ہر وقت جاسوسی کرتی رہتی ہے۔ کیا؟ نہیں، آئندہ یہاں آنے کی جرت مت کرنا۔ آصف کو شک ہونے لگا ہے۔ اچانک بھابھی نے دروازہ کھولا اور اماں کو وہاں کھڑا دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ آپ کا یہی کام رہ گیا اماں جی؟ میرے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر میری باتیں سننا؟ آخر مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ انسان کو ایک لمحے کا سکون بھی نہیں ہے اس گھر میں۔ آپ میری ساس ہیں یا کوئی جیلر؟ اماں کا دل کانپ گیا۔ بیٹی، میں تو بس صفائی کر رہی تھی، خدا گواہ ہے میں نے کچھ نہیں سنا۔ اچھا، آپ تو کبھی کچھ سنتی ہی نہیں ہیں، بھابھی نے طنزی انداز میں کہا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اماں سہمی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی۔ ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ ثنا کس سے بات کر رہی تھی اور آصف کو کس بات کا شک ہو رہا تھا؟ یہ سوالات ان کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ بھابھی کی مسلسل شکایات نے بھائی کے دل میں بھی اماں کے لیے میل پیدا کر دیا تھا۔ وہ اب کھلم کھلا بھابھی کی طرفداری کرنے لگے تھے۔ ایک شام اماں نے بڑے چاو سے بھائی کے لیے ان کی پسندیدہ کھیر بنائی جو وہ بچپن میں بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ وہ پیالہ لے کر بھائی کے پاس گئی۔ آصف بیٹا، دیکھ تیرے لیے کیا بنایا ہے۔ اسے پہلے کہ بھائی کچھ کہتے بھابھی نے فوراً لقمہ دیا۔ آصف، ڈاکٹر نے آپ کو میٹھا کم کرنے کو کہا تھا، یاد ہے نا؟ اماں جی، آپ کو ان کی صحت کا کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ بھائی نے اماں کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا۔ ثنا ٹھیک کہہ رہی اماں، میں یہ نہیں کھا سکتا، آپ کو پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ یہ الفاظ تیر بن کر اماں کے دل میں لگے۔ بات کھیر کی نہیں تھی، بات ان کی محبت کے ٹھکرائے جانے کی تھی۔ وہ خاموشی سے کھیر کا پیالہ اٹھائے باورچی خانے میں آ گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ جس بیٹے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کی تمام مٹھاس قربان کر دی تھی، آج اس کے پاس ان کی محبت کے مٹھاس چکھنے کا وقت نہیں تھا۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جس کا ہمیں شدت سے انتظار تھا۔ تقریباً 2 مہینے بعد کامران شام کو گھر داخل ہوئے تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے انہیں دنیا کے سارے خزانے مل گئے ہوں۔ نورین، ہم کامیاب ہو گئے، وہ اونچی آواز میں بولے۔ تمہاری قربانی، اس نے کمال کر دیا، ہمیں بہت بڑا منافع ہوا ہے، اتنا کہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ الحمدللہ، مجھے یقین تھا کہ آپ کی محنت ضرور رنگ لائے گی۔ میری محنت؟ کامران نے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ آج جشن ہوگا، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ نیا لباس، زیورات جو تم نے بیچے تھے میں ویسے بنوا کر دیتا ہوں۔ میں نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک خواہش ہے۔ میں سب سے پہلے یہ خوشخبری اپنی ماں کو سنانا چاہتی ہوں۔ میں ان کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتی ہوں، اور میں ان کے لیے اور آصف بھائی کے لیے شہر کی سب سے اچھی دکان سے مٹھائی لے کر جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر کامران کا چہرہ بھی محبت اور احترام سے چمک اٹھا۔ یقیناً سب سے پہلے یہی کرنا چاہیے، ہمیں فوراً اماں جی کا شکریہ ادا کرنا چاہنا۔ چلو ابھی چلتے ہیں۔ اس شام ہم دونوں خوشی سے سرشار تھے۔ ہم نے شہر کی سب سے مہنگی دکان سے مٹھائی کا بڑا سا ڈبہ خریدا اور اپنی نئی موٹر سائیکل پر اماں کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہماری موٹر سائیکل جب بھائی کے گھر کے سامنے رکی تو میرا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ میں تصور کر رہی تھی کہ اماں یہ خبر سن کر کیسے کھل اٹھیں گی۔ ان کی ساری تھکاوٹ، سارے دکھ ایک لمحے میں دور ہو جائیں گے۔ کامران نے مٹھائی کا ڈبہ میرے ہاتھ میں تھمایا اور ہم دونوں مسکراتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھے۔ آج اماں جی کو بتائیں گے کہ ان کی بیٹی نے اپنا گھر بچا لیا، کامران نے آہستہ سے کہا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ یہ تھوڑا عجیب تھا کیونکہ اماں ہمیشہ گیٹ بند رکھتی تھی۔ ہم اندر داخل ہوئے تو لان میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو کسی طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ اماں، بھائی، میں نے آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ ہم جیسے دروازے پر پہنچے، اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
میری آنکھوں نے جو دیکھا اس پر یقین کرنا ناممکن تھا۔ میری بوڑھی کمزور ماں فرش پر گری ہوئی تھی اور بھابھی ثنا بھابھی ان کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے انہیں بے دردی سے گھسیٹ رہی تھی۔ اماں کے چہرے پر بے بسی اور تکلیف کے آثار تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ مٹھائی کا ڈبہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس کی ساری مٹھاس بکھر گئی۔ بھابھی! میری چیخ نکلی۔ میری آواز سن کر بھابھی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ انہوں نے اماں کے بال ایک جھٹکے سے چھوڑے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بھاگ کر اماں کے پاس گئی اور انہیں سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ کانپ رہی تھیں۔ آپ نے اماں پر ہاتھ اٹھایا؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ بھابھی نے ایک زہریلی ہنسی ہنسی۔ ہمت تو اس بڑھیا کی دیکھو، مجھ پر چوری کا الزام لگا رہی ہے۔ چوری؟ میں حیرت سے گنگ رہ گئی۔ کیسی چوری؟ اماں ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ اوہ، تو تم اپنی ماں کی وکیل بن کر آئی ہو؟ بھابھی نے چیخ کر کہا۔ پوچھو اپنی اس پارسا ماں سے، یہ کہتی ہے میں نے ان کے شوہر کے دیے ہوئے زیور چرائے ہیں۔ جو زیورات میں نے اپنی تجوری میں رکھے تھے وہ غائب ہیں، اور کل میں نے انہیں میرے کمرے کے آس پاس منڈلاتے دیکھا تھا۔ اب یہ ڈرامے کر رہی ہے تاکہ میں اس سے کچھ پوچھ نہ سکوں۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، جھوٹ بول رہی ہے یہ بیٹا، خدا کی قسم میں نے کوئی الزام نہیں لگایا۔ میرے پاس تو کوئی زیورات تھے ہی نہیں جو میں تجوری میں رکھتی۔ جو کچھ بھی تھا وہ میں نے تم دونوں بہن بھائیوں میں بانٹ دیا تھا۔ میں تو اس کے کمرے کے پاس صرف صفائی کرنے گئی تھی۔ دیکھا؟ بھابھی نے میری طرف انگلی اٹھائی۔ دیکھا اس کا جھوٹ؟ ابھی تو کہہ رہی تھی الزام لگایا ہے، اب کہہ رہی ہے اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ عورت جھوٹ کی پوٹلی ہے، میں اسے 1 منٹ اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ مجھے بھابھی کے جھوٹ پر شدید حیرت ہوئی۔ وہ اتنی آسانی سے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتی تھی؟ ان کی آنکھوں میں ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی تھی؟ اتنے میں بھائی بھی گھر میں داخل ہوئے۔ انہیں گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر میں اٹھ کر ان کی طرف لپکی۔ کامران اب تک خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی شدید غصہ اور بے یقینی تھی۔ بھائی دیکھیں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بھابھی اماں پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں۔ آپ تو اماں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس سے پہلے کہ بھائی کچھ کہتے بھابھی روتے ان کی بازو سے لگ گئی۔ آصف دیکھ لیں، میں کہتی تھی نا یہ ماں بیٹی مل کر مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہیں۔ آج آپ کی ماں نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے، کل کو خدا نہ کرے کوئی بد کرداری کا لگا دے گی۔ یہ چاہتی ہی نہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ بھائی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے میری یا اماں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ان کی آنکھوں پر بھابھی کی آنسوں کی پٹی بن چکی تھی۔ بس وہ دھاڑے، بہت ہو گیا۔ اور پھر وہ ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے بھائی آصف، جس کے لیے اماں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، وہ آگے بڑھے اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر انہوں نے اماں پر ہاتھ اٹھا دیا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونجی اور اماں لڑکھڑا کر دوبارہ فرش پر گر گئی۔ اماں! میری روح کانپ گئی۔ میں نے بھائی کو روکنے کی کوشش کی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں، مت مارے اماں کو۔ میں اماں کے آگے آ گئی تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ میرا بھائی نہیں کوئی اور ہی مخلوق لگ رہا تھا۔ دور ہٹو میرے راستے سے، وہ غصے سے چیخا۔ یہ گھر اب تم دونوں ماں بیٹی کے لیے نہیں ہے، تمہارا حصہ تمہیں جہیز میں مل گیا تھا۔ اور رہی بات اس بڑھیا کی، تو ماں یہ صرف میری نہیں تمہاری بھی ہے۔ تم سنبھالو اسے، یہ میرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں۔ بھائی کے الفاظ زہریلے تیروں کی طرح میرے وجود میں پیوست ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میری سماعت نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں نے بے یقینی سے بھائی کے چہرے کو دیکھا جو کبھی میری حفاظت کا ضامن تھا۔ آج اسی چہرے پر میری اور میری ماں کے لیے نفرت اور بیگانگی تھی۔ اماں فرش پر بے حس و حرکت بیٹھی تھیں۔ ان کی آنکھوں کے آنسو بھی شاید اسی صدمے سے خشک ہو گئے تھے۔ بھائی! میری آواز بمشکل نکلی۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ اماں جس نے آپ کے لیے اپنی ہڈیاں گلا دی، جس نے بھوکے رہ کر آپ کا پیٹ بھرا، آج وہ آپ کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں؟ بھابھی نے فاتحانہ انداز میں بھائی کا بازو تھاما۔ آصف، میں نے کہا تھا نا یہ عورتیں آپ کو جذباتی بلیک میل کریں گی۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، یا تو یہ اس گھر میں رہے گی یا میں۔ یہ ایک کھلا الٹیمیٹم تھا اور بھائی نے بنا ایک لمحہ سوچے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ثنا، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ اور نورین، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنی ماں کو یہاں سے لے جا۔
میں اماں کو گلے لگا کر رونے لگی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب ایک بھیانک خواب ہے، ابھی میری آنکھ کھلے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ حقیقت تھی، ایک ایسی تلخ حقیقت جو میری روح کو چھلنی کر رہی تھی۔ اماں فکر نہ کریں، میں نے ان کے کان میں سرگوشی کی، آپ بے سہارا نہیں ہیں، بھائی نہیں رکھتے تو نہ رکھیں، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، آپ میری جنت ہیں، میں آپ کو اس طرح بے سہارا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے ہمت جمع کی، اماں کو سہارا دے کر اٹھایا اور ایک آخری نظر اس گھر پر ڈالی جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ دیواروں پر لگی تصویروں میں ہم سب مسکرا رہے تھے، ایک خوش باش خاندان، مگر آج اس گھر کی بنیادوں میں نفرت کا زہر گھل چکا تھا۔ میں اماں کو سہارا دے کر باہر نکلی، آنسو تھمتے نہ تھے۔ کامران جو پہلے ہی بھابھی اور بھائی کا جھگڑا سن کر باہر گیٹ کے پاس کھڑا تھا، اس کا چہرہ بھی غصے اور بے بسی سے سرخ تھا۔ میں اس کے قریب جا کر ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، کامران، کچھ دن کے لیے اماں کو ہم اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، جب بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے کامران نے مجھے گھورتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی، مگر اس نے کہیں زیادہ خوف اور ہچکچاہٹ تھی۔ نورین، ہوش میں آؤ، اس نے دبی آواز میں کہا۔ تم جانتے تمہارا بھائی کیا سوچے گا؟ وہ کہے گا کہ ہم نے ان کے گھر کے جھگڑے کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ میں کسی کے خاندانی جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ تم چلو میرے ساتھ اور اپنی ماں کو ادھر ہی رہنے دو، صبح تک اس کا غصہ اتر جائے گا، وہ خود ہی انہیں منا لے گا۔ کامران کے الفاظ سن کر مجھے دوسرا جھٹکا لگا۔ جس شخص کے لیے میں نے اپنی ماں کی آخری نشانی قربان کر دی تھی، آج وہ بھی میری ماں کو قبول کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ کامران، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری آواز میں لرزش تھی۔ بھائی نے اماں کو گھر سے نکال دیا ہے، میں انہیں اس حال میں یہاں سڑک پر کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ تو پھر میں کیا کروں؟ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ ہماری زندگی ابھی ابھی تو پٹری پر آئی ہے، میں تمہارے بھائی سے دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ اس نے اتنی بڑی خوشی کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، میں تمہاری ماں کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، تم نے چلنا ہے تو چلو۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتی، اماں کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ انہوں نے کامران کی ساری باتیں سن لی تھی، ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ بیٹی، انہوں نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اگر نصیب میں لاوارثی لکھی ہے تو میں قبول کر لوں گی، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ تم جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ، اپنا گھر بچاؤ، میری فکر نہ کرو، اللہ مالک ہے۔ اماں کے یہ الفاظ میرے دل پر آری کی طرح چلے۔ میں کیسے اپنی اس ماں کو چھوڑ کر چلی جاتی جس نے مجھے پیدا کیا تھا، جس نے میرے لیے دنیا کی ہر تکلیف برداشت کی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ ایک طرف وہ شوہر تھا جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، غربت میں اس کا ساتھ دیا تھا، اور دوسری طرف میری وہ ماں تھی جس کے قدموں تلے میری جنت تھی۔ میرے دل نے جو مجھے کہا وہ بالکل صاف تھا، ماں جنت ہے، اور جنت کو کھو کر دنیا کی کوئی خوشی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جو شخص تیری ماں کی قدر نہیں کرتا وہ تیری کیا خاک کرے گا؟ میں نے گہری سانس لی، اپنے آنسو پونچھ کر کامران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں کہا، تو ٹھیک ہے کامران، تم جاؤ، میں اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ کامران نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، نورین، ضد مت کرو، میں تو صرف تمہارے بھائی کے جھگڑے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ جب دیکھے گا کہ تم ماں کو ساتھ نہیں لے کر گئی تو خود ہی دوبارہ رکھ لے گا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ جس گھر سے بیٹے اور بہو نے دھکے مار کر نکالا ہو، وہاں میری ماں دوبارہ کیسے رہ سکتی ہے؟ ان کی عزت نفس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہہ دیا نا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میرا لہجہ قطعی تھا۔ کامران کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا اور پھر غصے میں موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ میں اور اماں اس رات سڑک پر اکیلی کھڑی رہ گئی۔ ہمارے سر پر چھت نہیں تھی، جیب میں چند سو روپے تھے اور مستقبل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جس گھر سے ہم نکلے تھے اس کے اندر بھابھی نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ ہیلو، کام ہو گیا، بڑھیا اور اس کی بیٹی دونوں گھر سے باہر ہیں۔ ہاں، لاکٹ اب میرے ہاتھ لگ جائے گا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ میں اور اماں ایک بے رحم شہر کی سڑک پر تنہا کھڑی تھی۔ کامران جا چکا تھا اور بھائی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا۔ اماں کا جسم صدمے اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ میں نے ان کے گرد اپنا بازو کس لیا، جیسے انہیں دنیا کی ہر تکلیف سے بچا لوں گی۔ اماں، ہمیں کہیں جانا ہوگا۔ میں نے اپنی آواز کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔
ہم نے ایک رکشہ لیا اور شہر کے ایک پرانے غریب علاقے کی طرف چل پڑے۔ وہاں گلی میں ایک خالی ہے کا بورڈ لگا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ مکان پرانا اور خستہ حال تھا، مگر اس وقت ہمیں سر چھپانے کے لیے ایک چھت کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے اپنی ٹوٹی ہوئی چوڑی بیچ کر جو چند ہزار روپے ملے تھے اسے ایڈوانس اور 1 مہینے کا کرایہ ادا کر دیا۔ اندر داخل ہوئے تو سیلن اور ویرانی نے ہمارا استقبال کیا۔ صرف 2 کمرے اور ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ اماں نے کمرے کی دیوار پر ہاتھ پھیرا اور ایک لمبی تھکی ہوئی سانس لی۔ شکر اللہ کا، سر چھپانے کو جگہ تو ملی۔ ان کی آواز میں شکر تھا۔ اس رات ہم دونوں بھوکے ہی فرش پر ایک چادر بچھا کر لیٹ گئے۔ میرے ذہن میں بھائی کا غصہ، بھابھی کی شیطانی مسکراہٹ اور کامران کی بے تنائی گھوم رہی تھی۔ اماں، میں نے اندھیرے میں ان سے پوچھا، بھابھی نے وہ جھوٹ کیوں بولا؟ وہ کون سے زیورات تھے جن کا وہ ذکر کر رہی تھی؟ ان کی آنکھوں میں اتنی نفرت اور پاگل پن کیوں تھا؟ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ اماں کچھ دیر خاموش رہیں، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ بیٹی، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں وہ سچ بتا دوں جو میں نے تمہارے بھائی کا گھر بچانے کے لیے چھپایا تھا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی، مگر میں غلط تھی۔ میں نے اس کا گھر بچانے کے چکر میں ہم سب کو برباد کر دیا۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اماں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے گرہ کھولی اور اس میں سے ایک پرانا چاندی کا لاکٹ نکالا۔ وہ لاکٹ جو ابا نے انہیں شادی پر دیا تھا۔ یہ جھگڑا ثنا کے کسی دیور کے لیے نہیں تھا۔ انہوں نے لاکٹ میری ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا، یہ اس لاکٹ کے لیے تھا۔ اس لاکٹ میں ایسا کیا ہے اماں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس میں تمہارے بھائی کی بربادی کا سامان ہے۔ اماں نے گہری سانس لی۔ ثنا جسے محبت کا دعویٰ کرتی تھی وہ ایک دھوکہ تھا۔ اس کی شادی تمہارے بھائی سے ایک سازش کے تحت ہوئی تھی۔ ثنا کا تعلق ایک اچھے خاندان سے نہیں ہے۔ اس کا باپ ایک بہت خطرناک اور بااثر شخص کے لیے کام کرتا ہے جو غیر قانونی کاروبار کرتا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اماں نے بات جاری رکھی۔ شادی سے کچھ عرصہ پہلے ثنا کے باپ نے ایک معنی کے کچھ ایسے ثبوت چرا لیے تھے جو اسے پولیس سے بچا سکتے تھے۔ اس نے وہ ثبوت ایک چھوٹی سی چپ اور ایک لاکر کی چابی اس لاکٹ میں چھپا دیے اور کسی طرح یہ لاکٹ مجھ تک پہنچا دیا۔ اس نے مجھے خط بھیجا تھا کہ یہ امانت ہے، جب وقت آئے گا تو وہ لے لے گا۔ مگر کچھ دن بعد خبر آئی کہ وہ ایک حادثے میں مارا گیا۔ حادثہ؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اماں نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے مارا گیا۔ وہ لوگ ان ثبوتوں کو تلاش کر رہے تھے۔ ثنا کی شادی آصف سے صرف اس لیے کروائی گئی تاکہ وہ اس گھر میں آ کر اس لاکٹ کو تلاش کر سکے۔ وہ شخص جس کے لیے ثنا کا باپ کام کرتا تھا وہ ثنا کو بلیک میل کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ اسے عجیب و غریب فون آتے تھے اور وہی آدمی اس دن گھر پر آیا تھا جو اسے دھمکا رہا تھا۔ اب ساری کڑیاں مل رہی تھی، بھابھی کا خوف، ان کی بے چینی، ان کا پاگل پن۔ آج اماں کی آواز بھر آ گئی۔ آج اس نے مجھے یہ لاکٹ میرے صندوق سے نکالتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ مجھ پر جھپٹی اور اسے چھیننے کی کوشش کی۔ جب میں نے مزاحمت کی تو اس نے شور مچا دیا اور چوری کی جھوٹی کہانی بنا دی۔ اس نے سوچا کہ اس طرح وہ مجھ سے لاکٹ بھی چھین لے گی اور مجھے گھر سے بھی نکلوا دے گی تاکہ وہ آرام سے باقی گھر کی تلاشی لے سکے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ آصف اتنا اندھا ہو جائے گا کہ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق ہی نہیں کر پائے گا۔ ساری حقیقت سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ تو یہ سب ایک ڈرامہ تھا، ایک گہری سازش۔ میری ماں پر تشدد، ہمیں گھر سے نکالنا، یہ سب ایک چھوٹے سے لاکٹ کے لیے کیا گیا تھا۔ اس نے یہ الزام کیوں لگایا کہ میں نے اس پر چوری کا الزام لگایا؟ اماں نے خود ہی جواب دیا، کیونکہ وہ آصف کو یہ یقین دلانا چاہتی تھی کہ میں اسے ناپسند کرتی ہوں اور جان بوجھ کر اس پر جھوٹے الزام لگا رہی ہوں تاکہ وہ اسے گھر سے نکال دے۔ اس نے کھیل ہی ایسا کھیلا کہ آصف کو لگا کہ اصل مظلوم وہ ہے اور ظالم میں ہوں۔ میں نے وہ لاکٹ اپنی مٹھی میں بھیج لیا۔ یہ صرف چاندی کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، یہ میری ماں کی عزت، میرے بھائی کی بے وقوفی اور بھابھی کے گناہ کا ثبوت تھا۔ اماں، اب کیا ہوگا؟ اماں نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ تمہارے ابا نے یہ لاکٹ مجھے اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے دیا تھا۔ آج میں یہ امانت تمہیں سونپتی ہوں، اس کی حفاظت کرنا۔ یہ ثبوت ایک دن تمہارے بھائی کی آنکھوں سے پٹی اتارے گا اور اس ظالم عورت کو اس کے انجام تک پہنچائے گا۔ اس رات اس خستہ حال مکان میں مجھے اندازہ ہوا کہ ہم صرف غریب اور بے گھر نہیں ہوئے تھے بلکہ ہم ایک خطرناک کھیل کا حصہ بن گئے تھے جس کی بساط پر ہماری زندگیاں داؤ پر لگی تھیں۔
اگلی صبح جب اس بسیدہ مکان کی دیواروں سے سورج کی روشنی چھن کر اندر آئی تو رات کا خوف حقیقت کی تلخی میں بدل گیا۔ اماں جے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں گزشتہ رات کی وہ وحشت کے سائے اب بھی موجود تھے۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کے ان کے جھریوں بھرے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اماں، اب ہمیں آگے کا سوچنا ہوگا، میں نے عزم سے کہا۔ وہ لوگ خطرناک ہیں، وہ بھابھی کو قابو کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اماں نے گہری سانس لی۔ بیٹی، مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے آصف کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ وہ ایک ناگن کے ساتھ رہ رہا ہے اور اسے خبر تک نہیں۔ وہ اس لاکٹ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ ہم بھائی کو بھی بچائیں گے اماں، میں نے انہیں تسلی دی، مگر پہلے ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں زندہ رہنا ہوگا اور اس کے لیے کام کرنا ضروری ہے۔ آپ نے مجھے سلائی سکھائی تھی، آج وہی ہنر ہمارے کام آئے گا۔ میں آج ہی کام ڈھونڈنے جاؤں گی۔ اماں کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے فخر کی چمک ابھری۔ میری بہادر بیٹی، اللہ تیرے ارادوں میں برکت ڈالے۔ میں نے وہ لاکٹ احتیاط سے اپنے گلے میں پہن لیا اور دوپٹے میں چھپا لیا۔ اس کا بوجھ مجھے اپنی ذمہ داریوں کی سنگینی کا احساس دلا رہا تھا۔ میں گھر سے نکلی تو اجنبی گلیاں اور انجان چہرے میرا استقبال کر رہے تھے۔ میں نے علاقے کے چند کپڑے سینے والی دکانوں پر کام مانگا، مگر ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملا۔ ایک دکاندار نے میرے کام کا نمونہ دیکھ کر کہا، بی بی، کام تو تمہارے ہاتھ میں بہت صاف ہے، مگر ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں، تم اتنے مہنگے کپڑے کیسے دے دیں؟ کل کو تم لے کر بھاگ گئی تو ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، میں ایماندار ہوں، مجھے کام کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے التجا کی۔ معاف کرنا بی بی، آج کل کسی پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس نے بے رخی سے کہہ کر مجھے ٹال دیا۔ کئی جگہوں سے انکار کے بعد میرے قدم بھاری ہونے لگے اور امید ٹوٹنے لگی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی، میں تھک کر ایک گلی کے کونے میں بیٹھ گئی۔ کیا ہم واقعی اتنے بے سہارا ہو گئے تھے؟ اچانک میرے پاس سے خاتون آ کر رکی۔ ان کی عمر 40 کے قریب ہوگی اور ان کے چہرے پر ایک شفیق سی مسکراہٹ تھی۔ پریشان لگ رہی ہو بیٹی، کیا میں کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے انہیں اپنی پریشانی بتائی کہ میں سلائی کا کام جانتی ہوں اور کام کی تلاش میں ہوں۔ اچھا، وہ بولی، میرا نام فاطمہ ہے، میں گھر پر ہی کپڑوں کا چھوٹا سا کام کرتی ہوں، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہارے ہاتھ کا کام دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کی آواز میں ایک ایسی اپنائیت تھی کہ میں انکار نہ کر سکی۔ ان کا گھر قریب ہی تھا۔ وہ مجھے کپڑوں کا ایک تھان اور ڈیزائن سمجھا کر بولی، یہ سوٹ تم گھر لے جاؤ اور بنا کر لاؤ، اگر کام اچھا ہوا تو اور بھی اچھا کام ہے۔ مگر آپ مجھ پر اعتبار کیسے کر رہی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ مسکرائیں۔ بیٹی، چہرے انسان کا آئینہ ہوتے ہیں، تمہاری آنکھوں میں مجبوری ہے، بے ایمانی نہیں، اور مشکل وقت تو کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ فاطمہ باجی کے الفاظ میرے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھے۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے خوشی خوشی گھر کی طرف لوٹی۔ آج چولہا جلنے کی امید پیدا ہو گئی تھی، مگر گھر پہنچ کر میری خوشی ایک نئی تشویش میں بدل گئی۔ اماں بستر پر لیٹی تھیں اور ان کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ گزشتہ 2 دنوں کی شدید ذہنی اور جسمانی صدمے نے ان کی ہمت توڑ دی تھی۔ اماں، میں نے گھبرا کر ان کی پیشانی کو چھوا۔ آپ کو تو تیز بخار ہے۔ انہوں نے کمزوری سے آنکھیں کھولیں۔ کچھ نہیں بیٹی، بس تھوڑی تھکن ہے، تم پریشان نہ ہو، تمہیں کام مل گیا؟ اماں، آپ اپنی حالت دیکھیں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کام ہوتا رہے گا، پہلے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ نہیں نہیں، وہ فکر مندی سے بولی، ہمارے پاس ڈاکٹر اور دواؤں کے پیسے کہاں ہیں؟ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، تم بس اپنا کام شروع کرو، اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہوگا۔ میں اماں کی ضد کے سامنے بے بس ہو گئی۔ اس رات میں ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ میرے ایک ہاتھ میں کپڑوں کا وہ تھان تھا جو ہماری بقا کی امید تھا، اور میرے گلے میں وہ لاکٹ تھا جو ہماری موت کا پروانہ بھی نہ بن سکا۔ رات بھر اماں بخار میں بے ہوش پڑی رہی۔ میں ان کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہی، مگر بخار ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میری بے بسی آنسوں کی صورت میں بہہ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں خود کو کبھی اتنا تنہا اور لاچار محسوس نہیں کیا تھا۔ میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ کوئی ایسا شخص جس سے میں مدد مانگ سکتی۔ اماں، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ میں ان کے ٹھنڈے ہاتھ کو تھامے ہوئے سرگوشی کر رہی تھی۔ آپ کے سوا میرا ہے ہی کون؟ میں آپ کے بغیر کیسے جیوں گی؟ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جب اماں کی حالت مزید بگڑی تو مجھے لگا میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ ایک انجانا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے ایک آخری فیصلہ کیا۔
میں بھاگتے ہوئی فاطمہ باجی کے گھر کی طرف دوڑی۔ اس وقت ان کے دروازے پر دستک دینا بہت عجیب تھا، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دروازہ کھولا۔ مجھے اس وقت اپنے دروازے پر دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ نورین بیٹی، اس وقت سب خیریت تو ہے؟ میری آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ باجی، میری اماں، وہ بہت بیمار ہے، ان کا بخار نہیں ٹوٹ رہا۔ میرے پاس ڈاکٹر کے لیے پیسے نہیں ہیں، پلیز آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں، میں آپ کا ایک ایک پیسہ چکا دوں گی، میں آپ کے لیے مفت میں کام کروں گی جب تک قرض ادا نہیں ہو جاتا۔ فاطمہ باجی نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے اندر بلایا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی دی۔ ارے پگلی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تمہاری ماں میری ماں جیسی ہے، تم یہیں رکو۔ وہ اندر گئیں اور کچھ ہی دیر میں پیسے اور اپنے شوہر کو ساتھ لے کر آئیں۔ انہوں نے فوراً ایک ڈاکٹر کو فون کیا جو ان کا جاننے والا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر ہمارے اس خستہ حال گھر میں اماں کا معائنہ کر رہا تھا۔ صدمے اور کمزوری کی وجہ سے شدید انفیکشن ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے معائنے کی بات بتایا۔ اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو حالت خطرناک ہو سکتی تھی۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے اور یہ دوائیں ہیں، انہیں وقت پر دیتی رہیں۔ مکمل آرام اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی فیس اور دواؤں کا خرچہ اتنا تھا کہ میں خود کبھی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ فاطمہ باجی نے چپکے سے سب کچھ ادا کر دیا۔ میں ان کے اس احسان پر صرف آنسو بہا سکی۔ باجی، میں آپ کا یہ احسان کیسے؟ چپ ہو جاؤ، انہوں نے مجھے ڈانٹا۔ احسان نہیں، فرض تھا۔ اب تمہاری ذمہ داری اپنی ماں کا خیال رکھنا ہے اور میری ذمہ داری تمہیں کام دینا ہے تاکہ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکو۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اللہ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 100 دروازے کھول دیتا ہے۔ اماں کی حالت بہتر ہوتے ہی میں نے خود کو کام میں ڈبو دیا۔ میں نے رات بھر جاگ کر وہ سوٹ سیا جو فاطمہ باجی نے دیا تھا۔ میں نے اس پر اپنی پوری قابلیت اور فن لگا دیا۔ جب اگلے دن میں نے وہ سوٹ ان کے حوالے کیا تو وہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ سبحان اللہ بیٹی، ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی تھی۔ یہ تو صرف سلائی نہیں، یہ تو کمال فن ہے۔ ایسی نفاست اور ڈیزائن تو میں نے برسوں سے بڑے بڑے کاریگروں کے کام میں نہیں دیکھی۔ یہ سب اماں نے سکھایا باجی، میں نے آہستہ سے کہا۔ تمہاری ماں نے تمہیں ہنر نہیں، خزانہ دیا ہے۔ وہ بولے، سنو، میرے پاس بڑے بڑے گاہک آتے ہیں، تمہارا ہنر اس چھوٹے سے محلے کے لیے نہیں بنا۔ میں تمہیں مزید کام دوں گی، بہت کام، اور اس کا معاوضہ بھی تمہیں تمہارے ہنر کے مطابق ہی ملے گا۔ یہ میری زندگی کا ایک نیا موڑ تھا، ایک ایسی امید جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف بھائی کے عالیشان گھر میں ایک طوفان برپا تھا۔ اماں اور مجھے نکالنے کے بعد بھابھی نے اماں کا سارا کمرہ تہس نہس کر دیا تھا۔ ایک ایک چیز الٹ پلٹ دی، مگر انہیں وہ لاکٹ کہیں نہیں ملا۔ وہ پاگلوں کی طرح بال نوچ رہی تھی۔ اسی وقت ان کا فون بجا۔ دوسری طرف وہی خوفناک آواز تھی، کہاں ہے لاکٹ؟ ثنا، مجھے نہیں ملا، وہ کانپتے ہوئے بولی۔ میں نے سب کچھ چھان مارا ہے، وہ بڑھیا ضرور اپنے ساتھ لے گئی ہے، یہ ڈیل کا حصہ نہیں تھا۔ دوسری طرف سے آواز سرد اور بے رحم تھی، صاحب بہت ناراض ہے، انہوں نے تمہارے شوہر کی کمپنی سے اپنی ساری سرمایہ کاری نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسے اپنی پہلی وارننگ سمجھنا، وہ لاکٹ ڈھونڈو ورنہ تم دونوں سڑک پر آ جاؤ گے۔ فون بند ہو گیا۔ بھابھی کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ ان کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے لاکٹ حاصل کرنے کے چکر میں نہ صرف اپنا منصوبہ ناکام کیا تھا بلکہ واصف کی نوکری اور ان کی پوری زندگی بھی داؤ پر لگا دی تھی۔ اس رات میں اپنی سوتی ہوئی ماں کے پاس بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر بیماری کے بعد کا سکون تھا۔ میرے سامنے قیمتی کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا جو فاطمہ باجی نے بھجوایا تھا۔ میں نے ایک نظر اماں کے پرسکون چہرے پر ڈالی، پھر اپنے گلے میں چھپے لاکٹ کو محسوس کیا اور آخر میں ان کپڑوں کو دیکھا جو میرے نئے مستقبل کی ضمانت تھے۔ وقت مرہم بھی ہے اور منصف بھی، وہ زخموں کو بھر بھی دیتا ہے اور ہر کسی کو اس کے کھوئے کا پھل بھی دیتا ہے۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان 2 سالوں میں نے اور اماں نے اپنی دنیا خود بنائی تھی۔ فاطمہ باجی کے ساتھ مل کر میں نے جو کام شروع کیا تھا، اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ ہمارا چھوٹا سا کام ایک مشہور بوتیک کی شکل اختیار کر گیا۔ میں نئے نئے ڈیزائن بناتی اور فاطمہ باجی انہیں بڑے گاہکوں تک پہنچاتی۔ جلد ہی پورے علاقے میں میرے کام کی دھوم مچ گئی۔ ہم نے اس پرانے کرائے کے مکان کو چھوڑ کر ایک بہتر اور کشادہ گھر لے لیا۔ میں نے اپنے گھر میں ہی ایک چھوٹی سی ورک شاپ بنا لی جہاں محلے کی کئی غریب اور بے سہارا عورتیں میرے ساتھ کام کرتی تھیں۔ اماں کی صحت اب بہت بہتر تھی
ان کے چہرے پر وہ سکون اور وقار لوٹ آیا تھا جو بھائی کے گھر میں کھو گیا تھا۔ وہ خوش تھیں کیونکہ ان کی بیٹی اب کسی کی محتاج نہیں تھی۔ وہ اکثر مجھے کام کرتے دیکھ کر کہتی، نورین دیکھ اللہ کی شان، اس نے ہمیں خاک سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا۔ میں مسکرا کر جواب دیتی، یہ سب آپ کی دعائیں ہیں اماں، جس کے ساتھ ماں کی دعا ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ وہ لاکٹ اب بھی میرے پاس تھا، ایک امانت کی طرح، مگر اب اس کا خوف میرے دل سے نکل چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جب صحیح وقت آئے گا تو یہ خود ہی اپنا کام دکھائے گا۔ دوسری طرف بھائی کے عالیشان گھر کی دیواریں ان پر تنگ ہو رہی تھیں، جیسا کہ بھائی کو دھمکی ملی تھی۔ ان کے باس نے بھائی کی کمپنی سے اپنی ساری سرمایہ کاری نکال لی۔ کمپنی دیوالیہ ہو گئی اور بھائی کی نوکری چلی گئی۔ ان کا نام مارکیٹ میں اتنا خراب ہوا کہ انہیں کہیں اور نوکری بھی نہ ملی۔ جو کچھ جمع پونجی تھی وہ گھر کے خرچ اور بھابھی کی فرمائشوں میں ختم ہو گئی۔ اب نوبت فاقوں تک آ پہنچی تھی۔ گھر میں روز جھگڑے ہوتے، محبت کی جگہ صرف نفرت اور الزامات نے لے لی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ایک دن بھائی چیخ رہے تھے۔ تمہارے ان پر اسٹار جھگڑوں، تمہارے جھوٹ اور لالچ نے مجھے برباد کر دیا۔ تم منحوس ہو۔ بھابھی بھی اب وہ معصوم اور ڈری سہمی عورت نہیں تھی۔ میں نے برباد کیا تمہیں؟ وہ زہر اگلتی ہوئی بولی۔ میں نے تو کہا تھا کہ اپنی ماں سے وہ لاکٹ لے آؤ، تم ہی بزدل نکلے جو اپنی ماں کو قابو نہ کر سکے۔ اگر وہ لاکٹ ہمارے پاس ہوتا تو ہم آج بادشاہوں کی طرح رہ رہے ہوتے۔ تم ایک ناکام اور نامرد انسان ہو۔ بھائی کے لیے یہ الفاظ ناقابل برداشت تھے۔ انہوں نے غصے میں بھابھی پر ہاتھ اٹھا دیا اور اس دن ان کے رشتے کا آخری بھرم بھی ٹوٹ گیا۔ بھابھی کچھ ہی دنوں میں اپنا سامان باندھ کر انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک شام میں اپنی ورک شاپ میں کام ختم کر کے اماں کے پاس بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس کا چہرہ آنسو اور دھول سے اٹا ہوا تھا۔ وہ ثنا بھابھی تھی۔ نورین تم؟ وہ میری خوشحالی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں اتنی سکون سے ہو اور وہاں تمہارا بھائی سڑکوں پر بھیک مانگ رہا ہے، تو آخرکار اس نے بھی تمہیں چھوڑ دیا؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ نورین مجھے وہ لاکٹ دے دو، یہ میری زندگی بچانے کا آخری موقع ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، کھیل ختم ہو چکا ہے۔ بھابھی میں نے سکون سے کہا، جن لوگوں سے تم ڈر رہی ہو وہ اب کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسی لمحے گلی کے کونے سے پولیس کی گاڑی نمودار ہوئی۔ بھابھی کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ میں نے فاطمہ باجی کے شوہر کی مدد سے کچھ عرصہ پہلے ہی پولیس کے ایک ایماندار افسر سے رابطہ کر لیا تھا۔ میں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی تھی اور وہ لاکٹ ان کے حوالے کر دیا تھا۔ آج پولیس بھابھی کو اس مجرم گروہ کی مدد کرنے کے الزام میں گرفتار کرنے آئی تھی۔ نہیں نورین، تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ وہ چیختی رہی مگر پولیس انہیں لے کر جا چکی تھی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ایک فقیر ہمارے دروازے پر آیا۔ اس کے کپڑے میلے کچیلے، بال بکھرے ہوئے اور داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ اس نے کمزور آواز میں کھانے کا سوال کیا۔ اماں نے مجھے اسے کھانا دینے کو کہا۔ جب میں کھانے کی پلیٹ لے کر باہر نکلی تو اس فقیر نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میرا بھائی آصف تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر میرے ہاتھ سے پلیٹ گرنے لگی۔ وہ اماں کے قدموں میں گر کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اماں مجھے معاف کر دیں۔ وہ سسکیاں لے رہا تھا۔ میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی جنت کو ٹھکرا کر ایک ناگن پر بھروسہ کیا۔ میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دے اماں۔ اماں بھی رو رہی تھیں۔ انہوں نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ بیٹا غلطی کر سکتا ہے مگر ماں بدلہ نہیں لیتی۔ اٹھ جا میرے بچے، اٹھ جا۔ بھائی اب ہمارے ساتھ رہتے تھے مگر وہ اب پرانے مغرور آصف نہیں تھے۔ وہ ایک خاموش، نادم اور ٹوٹے ہوئے انسان تھے۔ وہ میری ورک شاپ میں چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک دن میرے سابق شوہر کامران بھی آ گئے۔ وہ میری کامیابی کی خبریں سن چکے تھے۔ نورین میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی، میں ڈر گیا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھے واپس قبول کر لو۔ میں نے سکون سے اسے دیکھا۔ کامران آپ ڈرے نہیں تھے، آپ نے آسانی کو کردار پر ترجیح دی تھی۔ آپ نے اس وقت میرا ساتھ چھوڑا جب مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ جس عورت کو آپ نے اس رات سڑک پر چھوڑا تھا وہ وہیں مر گئی تھی۔ اب میں ایک نئی نورین ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں مگر میری زندگی میں اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آج میں نے اپنے والد کے نام پر ایک اولڈ ہوم کھولا ہے جہاں ان تمام والدین کی خدمت کی جاتی ہے جنہیں ان کی اولاد دھتکار دیتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور ماں اس طرح کی موت مرے جس طرح میری ماں مرتے مرتے بچی تھی۔ میں اکثر سوچتی ہوں اماں نے مرنے سے پہلے کہا تھا
اللہ تمہیں کبھی تنہا نہ کرے۔ آج میرے پاس دولت، عزت، سکون سب کچھ ہے۔ میرا بھائی میرے ساتھ ہے اور سب سے بڑھ کر میری ماں کا سایہ میرے سر پر ہے۔ اس اولڈ ہوم میں درجنوں مائیں ہیں جو مجھے صبح و شام دعائیں دیتی ہیں۔ میں واقعی تنہا نہیں ہوں۔ سچ ہے جس نے ماں کی قدر کر لی اس نے دنیا اور آخرت دونوں کما لی، اور جس نے ماں کو ٹھکرایا وہ میرے بھائی کی طرح دنیا میں ہی اپنی جنت کو گنوا کر فقیر بن گیا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔